بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، محمد صادق اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم مودی وہ کس طریقے سے ماموں بن گیا اور ایک نئے جال میں پھنس گیا، جو وہ کچھ ماہ پہلے اپنے آپ کو طوفان انگیز لیڈر قرار دے رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں نیو ورلڈ آرڈر نافذ کروں گا۔ پتہ نہیں کس نے اس کو چابی بھری تھی، مجھے تو پتہ ہے، لیکن آپ سوچیں، غور کریں کہ کس نے اس کو چابی بھری تھی جو اس کے منہ سے یہ نکلا کہ اب ہم نیو ورلڈ آرڈر اپلائی کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کو دھوکہ دے دیا، دھکا دے دیا، اور اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ چائنا اس کے خلاف کھل کے اس طریقے سے لداخ میں آ جائے گا، اور جس کی وجہ سے انڈیا کو بہت بری جگہسائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ اور وہ انڈین مودی جو ہر بات میں تلوار لے کے دوسرے لوگوں کو دھمکیاں دیتا تھا، دوسرے مذاہب کو، جس میں کرسچن بھی شامل ہیں، مسلمان بھی، اور اقلیتوں کے لوگ، سکھ، اور اس کے علاوہ نچلی ذات کے ہندو، سب کو اس نے تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ بری طریقے سے پھنس گیا۔ اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پرابلم سے نکلے لداخ میں، اور جو چائنا کے سامنے وہ اسٹینڈ آف ہوئے ہیں دونوں فوجی۔ اصل میں اس کا ذمہ دار انڈیا کے اندر ایک ٹولہ ہے جس نے مودی کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ان میں ہے بپن راوت، جو ایسا ہیڈ اوڑھتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف، پہلے چیف آف اسٹاف تھا، اب جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے، اور اس کی جو ڈوری ہے اس کے ہونٹوں کے قریب ایسے آن کے پھنستی ہے جیسے گدھے کے منہ میں لگام، تو جوکر لگتا ہے۔ ایک اجیت دوگل جو نمبر سیکنڈ ذات کا آدمی لگتا ہے، جس نے جاسوسی کی لاہور میں کچھ عرصے داتا دربار کے باہر بیٹھ کر، اور روزانہ لنگر کا کھانا کھاتا رہا کئی سال۔ اس نے جاسوسی کی پاکستان کے خلاف۔ اب اس نے اپنی اس بات کو اتنا کیش کرایا کہ وہ انڈیا کی سیکورٹی کونسل کا یہ سیکورٹی ایڈوائزر بن گیا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں راج ناتھ، جو لگتا ہے کہ ان کی حرکات، ان کی زبان، ان کے الفاظ سے لگتا ہے کہ ابھی گائیں چرا کے اپنے گاؤں واپس آئیں، چرواہے لگتے ہیں آواز سے، بات سے، چیز سے۔ تو یہ گروپ ہے امیت شاہ موٹو، جس نے پورے انڈیا کے اندر تباہی مچا دی۔ اس قسم کے 370 کا جو نفاذ کیا، اور وہاں کی سٹیزن شپ کے لیے جو نئے رولز ریگولیشن آئے، پورے انڈیا کو ڈسٹرب کر دیا۔ تو یہ ٹولے نے پورے ہندوستان کو جیپیٹائز کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستانی قوم 1 ارب 40 کروڑ کے قریب، پڑھے لکھے، سمجھدار، اتنی پرانی تہذیب، ہاؤ کم انہوں نے اپنے ملک کو اس لفنگے اور چور و اچک کے لوگوں کے حوالے کر دیا، جو جاہل ہیں، جو انٹر سے زیادہ کوئی نہیں پڑھا ہوا ان میں سے۔ اگرچہ کسی نے زیادہ پڑھا بھی ہوگا تو جعلی ڈگری ہوگی یا اعزازی ڈگری، جس طریقے سے مودی کو دے دی ہے کسی یونیورسٹی نے، ورنہ کوئی بھی انٹر سے زیادہ آگے نہیں پڑھا ہوا، اور یہ مودی جو ہے وہ تو مڈل بھی نہیں پڑھا ہوا۔ تو یہ تو حشر ہے۔ اب مودی بن گئے ماموں، اب پھنس گئے بری طریقے سے۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی، جائیں تو کہاں جائیں؟ اور جس نے مودی کو دھکا دیا اور چابی بھری، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ اب مودی سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ وہ سب ڈیپینڈ کر رہے ہیں صرف اور صرف رافیل پہ، کہ رافیل آئے گا تو ہم نے یہ کرنا ہے، رافیل آئے گا تو ہم نے وہ کرنا ہے۔ رافیل نہیں ہو گیا کہ طوفان ہو گیا۔ ساری جہاں کا جو مسائل کا حل ہے رافیل ہے۔
اور راجناتھ نے رافیل کے اوپر گنگا جل چھڑک رہے ہیں، جو پہلا پہنچا تھا وہاں پر رافیل ناریل پھوڑ رہے ہیں، کہیں کچھ کیا بندر تماشا کر رہا ہے، کہیں ایک اور ان کا بہت ہی مقدس گاؤں ماتا کا لکوڈ ہوتا ہے وہ اس پہ چھڑک رہے ہیں. تو یہ تو حشر ہے ان کی تہمت پرستی کا اور نچلے پن کا. تو اب یہ انڈیا جو ہے اس کا تباہی اور بربادی جو ہے نا اس کا مقدر ہے. کرونا نے ویسے آن کے گھیر لیا ہے، 27,000 لوگ جان سے جا چکے ہیں اور کئی لاکھ بیمار ہیں. کرونا نہیں جائے گا. کرونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہے، کیونکہ انڈیا نے کشمیریوں کو بڑا ذلیل کیا ہے پچھلے 1 سال سے. خاص طور پر انڈیا نے کشمیریوں کو بڑا ذلیل کیا. 2019 سے لے کر اب تک پورا 1 سال ہونے کو آ رہا ہے. ان کو لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، اب پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن ہو کر دوبارہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہے. لیکن انڈیا میں یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا جب تک انڈیا کشمیریوں کو ریلیف نہیں دے گا، یا کشمیریوں کو آزاد نہیں کرے گا، یا خود ڈیفیٹ نہیں کھائے گا اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. انڈیا سے یہ عذاب نہیں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہے انڈیا کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ 90 لاکھ لوگوں کو اس نے 1 سال تک قید و بند میں رکھا. ان پہ ظلم کیے، کھانے پینے سے محتاج ہو گئے، بچے مر گئے، بڈھے مر گئے، بیمار مر گئے. ظلم و ستم کی انتہا نہیں رکھی اس نے. 1 سال کسی کو آپ لاک ڈاؤن کر دیں تو آپ فیل کریں. یہاں پر تو لوگوں کی 3 مہینے میں چیخیں نکل گئی ہیں، جبکہ گھومنے پھرنے کی اجازت تھی. لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں، مہذب دنیا اندازہ لگائے کہ مودی نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. ہر ایک کسی کو، ہر ایک ملک کو اپنی معیشت کی فکر تھی کہ ارے انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، اگرچہ اس کو ہم نے کچھ کہا تو ناراض ہو جائے گا اور ہماری مارکیٹ خراب ہو جائے گی. لیکن وہ بھول گئے کہ ایک اور پاور ہے جو اوپر فیصلے کرتی ہے، اور اس نے ایسا فیصلہ کیا کہ انڈیا کو سب کچھ اس کو یاد آ گیا. اور یہ مودی جو ہے یہ گورباچوف ثابت ہوگا انڈیا کا. انڈیا کو ٹکڑے کروانے میں اس کا اہم رول ہوگا. انڈیا تباہ برباد ہو جائے گا. کئی ریاستیں بنے گی، 3 یا 4 یا 5 مسلمان ریاستیں آئیں گی وجود میں، اور کرسچن ریاستیں ہوں گی. تو یہ مودی جو ہے وہ انڈیا کا ماموں بن گیا اس وقت. انڈیا کے ماموں جان ہیں مودی. آپ سوچیں سمجھیں کہ انڈیا کے کرتا دھرتاؤں نے انسانیت کے ساتھ کیا ظلم اور ستم کیا، تو ان کو اس کی کیا سزا ملی اور کیا سزا ملے گی. یو ول بی فیل اٹ، تھنک آؤٹ اینڈ تھنک کرنے کے بعد سوچیں. کبھی بھی انسانیت کی اتنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے جیسے مودی نے کی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک کا بٹن دبائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.